السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں کے لیے استقبال کیا جاتا ہے NNI نیوز چینل پر۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ ٹریفک سگنل پر بھیک نہ دیں، سگنل پر بھیک دے کر بھیک منگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ذمہ دار شہری بنیں اور ٹریفک قواعد کی پابندی کریں۔ میری طرح آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ کہانیاں وقوع پذیر نہیں ہوتی بلکہ انہیں تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کو ماضی کے سمندر میں غوطہ لگائیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے اور یاد کیجیے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک معروف بادشاہ ہوا کرتا تھا، قارون۔ قارون ایک ایسا نام ہے جس کا ذہن میں آتے ہی خزانوں کے انبار آنکھوں کے سامنے ناچنے لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی یہ نام زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا تھا۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ یہ دنیا عجیب و غریب ہے، یہاں کے لوگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں معجزوں کے انتظار اور اچھے دنوں کی آس میں ہر کوئی وقت گزارتا رہتا ہے۔ ہمارے دیش ہندوستان کی ارغمال کہانی کے اسکرپٹ میں ویلن اور اینٹی ہیروز چھائے نظر آتے ہیں، لیکن ایک کردار ہماری کہانیوں کا بالکل مختلف ہے۔ دراصل یہ کردار کھوجی حضرات کا ہے جو ہمیشہ خزانے کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں۔ خزانے کی پیاس، اس کی کشش اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ لوگ منطق کو بھی جھٹلانے لگتے ہیں۔ لالچ اور خواب یہاں سب کو پھنساتے ہیں۔ زندگی کے گھن چکر میں ایسے افراد کسی غیر متوقع خوشی، کسی ایسی چیز کی آمد کے منتظر رہے ہیں جو ان کی قسمت بدل دے۔ خزانے کی آس انہیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ اسے پانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک نامعلوم زندگی کی خوبصورتی انہیں ہمیشہ بھگاتی رہتی ہے۔ ہمارے دوست مرزا جی کئی ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خزانے کے چکر میں اپنے گھر بار اجاڑ چکے ہیں اور آج بھی جنگلوں، خانہ خواہوں کے چکر لگا رہے ہیں، عاملوں، پجاریوں کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ سرد رات، بھاری بارش، سخت گرمی ان پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد ان کے ساتھ موجود پجاری یا عامل جہاں اشارہ کر دیتا ہے وہ وہاں کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ کھدائی کا سلسلہ جاری ہے اور بیچارے خزانے کے متلاشی حضرات کا ایک پیر کیلے کے چھلکے پر ہے، مگر خزانے کی چمک آنکھوں میں صاف دکھائی دیتی ہے، اور جو دفینے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں پاؤں کے نیچے سے کہیں اور نکل جاتے ہیں کہ دفینے پاؤں تلے سے گزر گئے کتنے، دفینے پاؤں تلے سے گزر گئے کتنے، میں دیکھتا ہی رہا ہاتھ میں لکیروں کو۔ فلمی مکالمے آپ کو یاد ہوں گے کہ اکثر غنڈہ ہیروئن کو اغوا کر کے ہیرو کو للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی لیلا چاہیے تو کالی مندر آ جانا۔ اب یہ کالی مندر اکثر شہر کے باہر اور اونچے پہاڑ پر ہوتی ہے۔ خزانے کے متلاشی ایسی جگہوں پر آپ کو ہمیشہ نظر آ جائیں گے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم خزانے سے نظر ہٹا کر اپنے دیش اور یہاں کی حکومت کی جانب دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ غالب، غاصب اور مفاد پرست طبقوں نے خستہ حال جمہور کو حقیقی جمہوریت کی ہوا تک لگنے نہیں دی۔ مخلص عوامی لیڈرشپ کے شدید فقدان کی وجہ سے قومی وسائل اور ذرائع پیداوار پر قابضین مٹھی بھر افراد اور خاندانوں کی سرپرستی میں چلنے والے مافیاز نے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہندوستان کو اپنی آہنی پنجوں میں جکڑ کر بے دردی سے گدھوں کی طرح نوچنا اور کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ دھڑا دھڑ اپنی تجوریاں بھرنے لگے اور بھرتے ہی جا رہے ہیں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ اقلیتوں پر ظلم و جبر عام بات ہو گئی ہے۔ مودی عرب ممالک کے شیخوں کو گلے لگاتے ہیں لیکن اپنے دیش کے مسلمانوں سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دیش میں استحصال پر مبنی ایسا نظام تشکیل پا رہا ہے جس کے چلتے دیش کے روشن مستقبل کی کہانی، ترقی اور خوشحالی سب کچھ ارغمال سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اسی نظام کی کرامات ہیں کہ یہاں سال کے 12 مہینے نایاب قسم کے بحرانوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ انہی میلوں میں کبھی کبھی کمبھ کا میلہ بھی سج جاتا ہے۔ کسی کو مونالیزا مل جاتی ہے، کسی کو دوسرے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیسہ غریبوں کے جیب سے دور ہو گیا ہے، فیکٹریاں، کارخانے بند، حکومت بے بس، تو غریب عوام بدحال اور نڈھال، جائیں تو جائیں کہاں؟ اس لیے لوگ معجزوں کی تلاش میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ عوام پر قرضوں کا بوجھ،
حکومتی خزانہ خالی اور شدید ترین خسارے میں چلنے والے سفید ہاتھی۔ ایسے میں اس ارغمالی نظام کی مکمل اصلاح کی کہانی تخلیق کیے بغیر عوام کی اجڑی ہوئی زندگیوں کو آباد کرنے کی توقع کرنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس لیے کچھ افراد زمین کے اندر دفن کیے گئے خزانوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مودی جی نے لوگوں کو پکوڑے تلنے کی ہدایت دی۔ اگر خزانہ تلاش کرنے کا حکم دیتے تو اب تک سارا ملک خزانے کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہوتا۔ خزانے کے متلاشی حضرات کی کثیر تعداد دونوں تیلگو ریاستوں میں پائی جاتی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں خزانے تلاش کرنے والوں کی کمی نہیں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ خزانے پر زہریلے سانپ بیٹھ جاتے ہیں، یا خزانہ نکالنے جاؤ تو آواز آتی ہے اور خزانہ کسی کی جان مانگ لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں آپ کو سنی سنائی ضرور لگتی ہیں۔ دراصل لوگوں کی ہوس اور روپے پیسوں کی لالچ انہیں خزانے کی تلاش میں مصروف کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ خزانے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ضلع میدک میں اس وقت ماحول ہلکا سا کشیدہ ہو گیا جب چند مشکوک افراد کو ایک وینچر میں آدھی رات گئے کھدائی کرتے دیکھا گیا۔ کھلی اراضی پر فلک نما علاقے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد اپنے ساتھ پوجا کا سامان لیے زمین پر ہلدی کے پاؤڈر کا چھڑکاؤ کر کے کھدائی میں مصروف تھے کہ مقامی افراد نے یہاں پہنچ کر دریافت کیا کہ اتنی رات گئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو خزانے کی تلاش میں مصروف افراد نے انہیں دھمکی دے کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو انہوں نے پولیس کی مدد حاصل کرتے ہوئے ان افراد کو کھدائی کرنے سے روک دیا۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے اور مقامی عوام کا ماننا ہے کہ یہ تینوں خزانے کی تلاش میں کھدائی کر رہے تھے، جن پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ بہت قریب سے گزرے مگر خبر نہ ہوئی، بہت قریب سے گزرے مگر خبر نہ ہوئی کہ اجڑے شہر کی دیوار میں دفینہ تھا۔ کھل جا سم سم